بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر سورۃ الروم دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی نشانیاں وچوں ایک نشانی اے بھی ہے کہ اللہ کریم نے تواڈے واسطے تواڈیاں جاناں وچوں ہی جوڑا پیدا کیتا ہے تے پیدا کیتا کیوں ہے لتسکنوا الیہا تاکہ اس دی طرف تسی قربت حاصل کر کے سکون حاصل کر لو وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور اللہ کریم فرماندا ہے کہ رب دی ذات نے تواڈے درمیان پیار محبت دا رشتہ اور رحمت اور شفقت دا رشتہ برقرار رکھیا وے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس دے اندر یقیناً انہاں لوکاں واسطے نشانیاں نے جڑے غور و فکر کردے نے۔ اج دا عنوان سخن ہے نکاح اور طلاق اسلام دی روشنی وچ کہ اسلام نے بنیادی طور تے نکاح دا کیڑا مقصد بیان فرمایا ہے نکاح دا کیڑا فائدہ ذکر کیتا وے پھر اگر نکاح تو بعد میاں بیوی دا آپس وچ معاملہ پیار محبت دی بجائے نفرت دی طرف چلا جائے اور اصلاح دا بظاہر کوئی پہلو نظر نہ آوے تو اسلام اس عورت نو مرد کولوں آزادی دلوانے واسطے ایک طریقہ بیان فرمایا جس نو طلاق کیا جاندا وے۔ سب نالوں پہلے نکاح دا بنیادی مقصد کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب اے نوجواناں دے گروہ اے نوجواناں دی جماعت من استطاع منکم الباءۃ تواڈے وچوں جڑا نکاح دی طاقت رکھدا ہے فلیتزوج انہوں چاہیے شادی کر لوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنہ اغض للبصر کیونکہ نکاح تواڈی نگاہ نو پاکیزہ بنا دے گا وأحسن للفرج اور تواڈی شرمگاہ نو بھی گناہ لے معاملے تو محفوظ رکھے گا۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ
جڑا بندہ نکاح دی طاقت نہ رکھدا ہوئے اس بندے دے اوپر کیڑی چیز لازم ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فعلیہ بالصوم، اس بندے تے روزہ رکھنا لازم ہے۔ روزے دا فائدہ انہوں پھر کی حاصل ہوئے گا؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ رکھنا اس دی شہوت نو توڑ دے گا۔ جس وقت شہوت ٹوٹ جائے گی تو او بندہ گناہ دی طرف، زنا دی طرف نہیں چلا۔ دیکھ لو کہ اس حدیث پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح دا بنیادی جڑا فائدہ ذکر کیتا ہے کہ نکاح تو بعد بندے دی نگاہ پاک ہو جاندی ہے، بندے دی پاک دامنی دی حفاظت ہو جاندی ہے۔ اور اقبال نے بھی کیا سی نا کہ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی بندے دا دل اور نگاہ اے پاکیزہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور نکاح دے بنیادی مقاصد اور فوائد وچوں فائدے اے بھی نے کہ بندے دا دل، نگاہ اور شرمگاہ نو محفوظ اور پاک رکھ دیندے نے۔ اور اس دے نال کیسی عورت نال بندے نو شادی کرنی چاہیے اور کہڑے سبباں دی وجہ تی شادی کیتی جاندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت نال 4 وجہ تو کسی ایک وجہ دی بندے شادی کر دینے۔ پہلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لمالہا، او دے مال و دولت دی وجہ تی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحسبہا، یا پھر اس دے حسب و نسب دی وجہ تی، یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولی جمالہا، اس دی خوبصورتی دی وجہ تی، اور یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولی دینہا، اس عورت دی دینداری، تقوی، پرہیزگاری دی وجہ تی شادی کیتی جاندی ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبب تے اے 4 نے، یا تے اس عورت دے مال و دولت دی وجہ تی، یا حسب و نسب دی وجہ تی، یا اس دی خوبصورتی دی وجہ تی، یا پھر اس دی دینداری، تقوی، پرہیزگاری دی وجہ تی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، اے میری امت دے فرد، تیرے واسطے لازم ہے کہ تو اگر کسی عورت نال شادی کرنی ہے تو اس دی دینداری دی بنیاد تے شادی کر، تاکہ تیری بھی زندگی پرسکون گزرے۔ اور جڑی مرد اور عورت ماں باپ تے اولاد دی اچھی تربیت دی ذمہ داری عائد ہوندی ہے تو او ماں اپنی اولاد دی پھر اچھے طریقے نال تربیت کر سکتی ہے۔ اور جڑی نیک عورت ہوندی ہے ایک کتنی فائدہ مند ہوندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے الدنیا متاع، کہ دنیا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا دا سب نالو بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اور علماء نے لکھیا نیک عورت تو مراد کی ہے کہ اس عورت دا حسن ظاہری رنگ و صورت، شکل و صورت دی وجہ تی نہ شمار کیتا جائے، بلکہ اس دا اصلی حسن خوف خدا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ نیک عورت اس دا بقایا خد و خال جسمانی، اس دا زیور بنیادی طور تے پاک دامنی ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی جیڑی عورت اپنے میاں نو دین تے ثابت قدم رہنے چ معاون ہوئے او نیک عورت شمار ہوندی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت اسے پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے اے ابن آدم 3 چیزاں تیری نیک بختی دی نشانی نے، 3 چیزاں تیرے واسطے بدبختی دی نشانی نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن آدم جڑیاں چیزاں تیرے واسطے نیک بختی دی نشانی نے وہ کیڑیاں کیڑیاں نے؟ پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ دوسری والمسکن الصالح،
او تیرا گھر جدے ارد گرد پڑوس جڑا وہ بھی نیک ہوے، تیرا گھر تیری رہنے والی ضرورت واسطے تنگ نہ ہوے بلکہ تیری ضروریات اس دے اندر آسانی دے نال پوریاں ہو سکن رہائشی لحاظ نال۔ اور اس تو بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والمرکب الصالح، او سواری جڑی تیرے واسطے سکون دا سبب ہوے، جڑی سواری تینوں تنگ کردی ہوے او سواری تیرے واسطے اچھی نہیں ہے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ترے بدبختی دیاں جڑیاں نشانیاں نے، پہلی نشانی ہے المرأۃ السوء، او عورت جڑی تینوں دین تو دور کر دے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والمسکن السوء، او تیرا گھر جس دے ارد گرد پڑوس اچھا نہ ہووے۔ اور تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والمرکب السوء، او تیری سواری جس دی وجہ تی تو منزل مقصود تے سکون نال نہ پہنچ سکے او بھی تیرے واسطے بدبختی دا سبب ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم یورا للمتحابین مثل النکاح، نکاح تو ود کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ دو محبت کرن والیاں چیزاں جنہاں چ پہلے اجنبیت سی کوئی اور دنیا تے نہیں دیکھی گی، یعنی ایک ایسا مرد اور ایک ایسی عورت جنہاں دے اندر پہلے اجنبیت ہوندی ہے لیکن نکاح دا عقد ہونے تو بعد انہاں دے اندر رب تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ایسی محبت اور شفقت رکھ دیتی جاندی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کسی اور چیز اس طرح شفقت اور محبت نہیں دیکھی گئی۔ اور نکاح دے ذریعے عورت اپنے خامن دی پابند ہو جاندی ہے اور اسے پابندی نو ختم کرنے دا نام ہے طلاق۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت بلا وجہ شرعی بغیر ضرورت شدیدہ تو بغیر مجبوری تو اپنے خامد کو خود طلاق منگدی ہے اس عورت دے اوپر جنت دی خوشبو حرام کر دیتی گئی ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کریم دی بارگاہ وچ حلال چیزیں جو سب نالو ناپسندیدہ طلاق ہے۔ طلاق ہے جائز ہے شریعت دے وچ دینا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نو ہے بڑا معاملہ ناپسند ہے، کیونکہ طلاق دی وجہ تی بعض دفعہ ایسے فسادات پیدا ہو جاندے نے خانداناں دے اندر کہ انہاں فسادات نو ختم کردے ایک عرصہ گزر جاندا وے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ شیطان روزانہ اپنے چیلیاں دی ڈیوٹی لگاندا ہے، کسے نو کہندا تیرے ذمہ فلاں کام ہے تو اے کر کے آونا، کسے دی کوئی ڈیوٹی ہے کسے دی کوئی ڈیوٹی ہے، شام نو ساریاں کولوں رپورٹ لیندا وے، لیکن جڑا اس دا چیلا آ کے اے کہے میں ایک بندے کو لے گیا اس دے دماغ دے اندر دل دے اندر میں ایسے وسوسے پیدا کیتے نے جنہ وسوسیاں دی وجہ تھی اس مرد اور اس دی بیوی دے درمیان میں جدائی کروا کے آیا ہاں، تے شیطان پھر اس نو اپنے نال چمٹا کے اپنے قریب بٹھا کے کہندا کم اصل تو کر کے آیا میں۔ یعنی طلاق جڑی ہے اس واسطے ناپسندیدہ قرار دیتی گئی ہے کیونکہ طلاق دی وجہ تی شیطان بڑا خوش ہوندہ ہے، اور وہ خوش کیوں ہوندہ ہے؟ کیونکہ اس دا کم کی ہے زمین دے اندر فساد ڈلوانا، اور طلاق دے ذریعے اکثر خاندانوں دے اندر فساد پیدا ہوندے نے۔ اور اس دے نال نال طلاق دے جڑے شرعی طریقے نے دین دے اس دے مطابق رویے تے معاملات بڑے آسان ہو جاندے نے۔ بنیادی طور تے طلاق دیاں 3 قسمیں ذکر کیتیاں گئیاں نے، ایک طلاق احسن، ایک طلاق حسن، ایک طلاق بدعی۔ جڑی طلاق احسن اگر نباہ ممکن نہ ہوئے کسی بھی ذریعے سارے معاملات برادریاں والے یا نیک لوگ بھی درمیان ہی چاہ کے صلح دی کوشش بھرپور کر چکے ہیں لیکن صلح دی صورت نہیں بنی، آ جا کے طلاق دی نوبت آ گئی ہے،
تے اگر طلاق دینی ہے تو شریعت کہندی ہے طلاق احسن دے تاکہ واپسی دا رستہ پھر بھی موجود رہے. اور طلاق احسن کی ہوندا ہے؟ جس وقت عورت خاص ایام ماہواری تے تو پاک ہوئے، مرد اور عورت یعنی میاں بیوی آپس وچ قریب بھی نہ جان، تے او میاں اپنی بیوی نو صرف ایک طلاق دے، ایک طلاق دے کے انہوں چھوڑ دے، وہ اپنی عدت گزارے. ہن اس دے اندر فائدہ کی ہے؟ اگر تے کسے ذریعے درمیان وچ کوئی بندہ آ کے یا ویسے اس مرد اور عورت نو آپس وچ سمجھ آ گئی ہے کہ سانو جدائی تے نہیں اختیار کرنی چاہیے سی، طلاق ایک دیتی گئی ہے، عدت دے اندر اندر بغیر نویں نکاح تو رجوع دا مرد نو حق حاصل ہوتا ہے. اور اگر عدت گزر بھی جائے وہ طلاق بائن بن جاتی ہے، پھر بھی حلالے دی ضرورت نہیں پیندی. اگر دوبارہ انہوں نے آپس وچ رہنا ہوئے تو نویں حق مار دے نال دوبارہ انہوں دا نکاح پڑھا دیتا جاتا ہے. اور جڑا بقایا طلاقاں رہ جاندیاں نہ صرف مرد کو پھر انہوں دا حق رہ جاتا ہے. ویسے تو 3 طلاقاں دا ہوندا نا، کیونکہ ایک کو دے چکیا سی تو پیچھے پھر 2 دا وہ کو حق رہ گیا وے. اے وے طلاق احسن کہ عورت نو ایک دے کے چھوڑ دیو، وہ دی عدت دے اندر اندر تانوں رجوع دا حق حاصل ہے. اور اگر عدت گزر گئی ہے، طلاق بائن ہو گئی ہے، پھر انہوں دا آپس وچ نکاح دوبارہ ہو سکتا وے. اور اگر وہ نہ بھی آپس وچ رہنا چاہن تو عورت کسی ہوری مرد نال بھی جا کے شادی کر سکتی ہے. اور دوسری قسم ہے طلاق حسن. اس کے اندر کی ہے عورت جس وقت ماہواری تو پاک ہوئے، مرد اور عورت آپس وچ قریب نہ جان، مرد اس نو ایک طلاق دے، پھر جس وقت عورت نو دوسری ماہواری آوے اس تو پاک ہوئے پھر بھی آپس وچ قریب نہ جان، پھر دوجی طلاق دے دے. پھر جس وقت اس نو ماہواری آوے پھر اس کے بعد جس وقت پاک ہوئے تو آپس وچ قریب نہ جان تو انہوں تیسری طلاق دے دے. پھر جس وقت عورت ماہواری آ کے پاک ہوئے گی وہ عورت آٹومیٹک اس دے نکاح چو نکل چکی ہے. ہن اے جڑا طریقہ ہے اس کے اندر جس 3 اس طرح طلاقاں دیتیاں جان گیا، ایک گناہ نہیں بنے گا. لیکن اگر 2 تک رہندا ہے یہ تیجی نہیں سو دیتی، پھر بھی اس مرد نو اس عورت نہ رہن دا ایک رستہ کھلا وے. اور طلاق بدعی کی ہے کہ مرد ایک مجلس دے اندر اپنی عورت نو بیک وقت 3 طلاقاں دے سڑے، اکٹھیاں 3 طلاقاں دے سڑے. یہ ہوندا گناہ لیکن طلاق واقع ہو جاندی ہے. اور 3 طلاقاں نو 3 ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضرت سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک شخص دا تذکرہ کیتا گیا جنہیں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں اکٹھیاں دے دتیاں سن. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فقام غضبانا جلال دے اندر کھڑے ہوئے اور نال ہی ارشاد فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا وہ بندہ اللہ دی کتاب دے نال مذاق کردا ہے؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تواڈے درمیان موجود ہاں، میرے کو طریقہ پوچھ لیندا طلاق دینی کس طرح میں. ہن اس نے 3 دے دتیاں نے، وہ تے واقع گئیاں نے، لیکن اس طرح انہوں کرنا نہیں چاہیے سی. راوی کہندے نے ایک شخص اٹھیا، انہیں عرض کی یا رسول اللہ اگر تسی اجازت دو تو میں ایسے بندے نو قتل کر دیاں، لیکن کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دیتی سی. لیکن امام نسائی نے اس حدیث پاک نو ذکر کردیاں اوپر عنوان ہی دیتا ہے 3 طلاقاں اکٹھیاں دتیاں جان تو وہ واقع ہو جاندیاں نے. لیکن میں جڑا طریقہ دسیا طلاق احسن دا، اس دے مطابق رستہ باقاعدہ کھلے ہے. اور اس دے وچ جس وقت رستہ کھلے آوے تو بعض دفعہ جڑے بندے 3 طلاقاں اکٹھیاں دے کے پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپس وچ اگر راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، یہ شریعت دے مسئلے ہمیں مولوی پہ بیان کرتے ہیں، وہ بندے خود بھی پھر زنا کاری دے اندر مبتلا نے اور اپنے معاملات نو شرعی طریقے نال خراب کر چکے ہیں، رب دا خوف اپنے دل وچ کڈ چکے ہیں. اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. تھوڑا جہا ساری سوچ کے مطابق عام لوگوں کی سوچ کے مطابق گھاٹا بھی ہے، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا کہ دورے کا راضی نہیں ہوتا ہے، راضی کو کاری ہوتا ہے. اللہ راضی ہے، شیطان ناراض ہے. شیطان کا
لہذا جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے مفادات نہیں دیکھتا، وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے، اور جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اپنے مفادات کے پیچھے پہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنے ایمان نو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا الہ العالمین گناہگاروں سے اکرموں کی ٹوٹی ٹوٹی آئی قبول فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما، ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرما، اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما، محبت دنیا سے محفوظ فرما، اپنا خوف اور ڈر عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اور ہمیشہ دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وصلى الله